بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم نے بچوں کی نیاز میں منگوائے شورمے، اور یہ ہمارے شورمے کا آرڈر تیار ہو کے آ گیا ہے۔ امید تو ہے کہ اچھے بنے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ جوس ٹھنڈا ہوا ہے ہمارا کہ نہیں۔ تو ابھی مجھے لگتا ہے کوئی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں ٹھنڈے ہوئے کہ ابھی جو خاص ٹھنڈے نہیں ہوئے، تو پھر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر تھوڑی دیر ادھر رکھتے ہیں فریزر میں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈے ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اسٹارٹنگ میں کہ ہم نے شورمے کی نیاز دینی ہے بچوں۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر وہ نیاز بناؤں جو بچے خوشی خوشی کھائیں، شوق شوق سے کھائیں۔ تو پھر میں نے بچوں کو شورمہ بہت پسند ہوتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں میں کہ وہ کیا کیا چیزیں شوق سے کھاتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ سب بچوں کی زیادہ تر چوائس ملتی جلتی ہوتی، تو آج ہم نے انتظام کیا شورمہ کی نیاز دینے کا، اور شورمہ بن کے آئے تو واقعی میں بہت اچھے تھے، اور بچوں نے بڑی خوشی خوشی سے لیا۔ بلکہ یہ تو وہ نیاز ہوتی کہ جو ہماری تھوڑی بڑی بچیاں ہوتی ہیں نا، تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کو بھی ملے۔ الحمدللہ بڑی برکت پڑی، اور تقریباً جو ہے وہ سب کو ہی نیاز ملی، بچوں کو سب سے پہلے، اور بچوں کو ایک ایک شورمہ، 7 جوس، بڑوں کو صرف جوس دیا، اور جو ہماری ٹین ایج گرلز تھیں، ان میرڈ بچیاں تھیں، ان کو بھی ہم نے شورمے کی نیاز دی اور 7 جوس دیا، اور بڑی جو ہماری خواتین تھیں ان کو ہم نے پھر 7 جو ہے وہ لنگر دیا۔ نیاز جو امام حسین علیہ السلام کے بچی کی شہادت کی مجلسوں کے سلسلے میں بنائی جا رہی تھی، تحفتاً ہدیتاً پیش کی، اور پھر ہم نے وہ اس طرح بانٹ دی۔ تو یہ جی ہمارے شورمے بالکل ٹائم سے شکر الحمدللہ ریڈی ہو کے آگے۔ تو مجھے سب سے زیادہ ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے جب نیاز ٹائم پہ ریڈی نہ ہو، مجھے پھر بہت ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ بس پھر میں ہائپر ہو جاتی ہوں تھوڑی سی، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر میں کہتی ہوں بس ہر چیز وقت پہ ہو۔ ہم شروع کرتے ہیں نماز مغرب کی نماز پڑھ کے، مغربین ادا کی ہم نے، اور اس کے بعد ہم فوراً 7:40 پہ 45 پہ ہم حدیث کے ساتھ شروع کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد مجلس ہوتی ہے، اور استغاثہ ہوتا ہے، بھی جناب سکینہ کا دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیاز بانٹ کر کوشش ہوتی ہے کہ سب وقت سے اور جلدی ٹائم سے اپنے گھروں کو چلے جائیں تاکہ کسی کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ ہمارے چاول آ گئے تھے، ہم نے سوچا کہ ہم نا کابلی پلاؤ بناتے ہیں۔ کابلی پلاؤ 100% تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن ہم نے وہ ٹچ ضرور دیا اس کو۔ چاول بھی اچھے تھے، میوہ منگایا، کشمش وہ بھی اچھی آ گئی، گاجریں منگوا لی ساتھ، کیونکہ گاجریں اور کشمش سے ذرا وہ والی آپ کو وائبز آ جاتی ہیں، وہ لک آ جاتی ہے جو کابلی پلاؤ کی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارا بیف آ گیا تھا، بیف بھی دھو کر ہم نے چھلنی میں ڈال دیا تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ نکل جائے۔ تو بہت اچھا بنا تھا ہمارا بیف پلاؤ وتھ کابلی ٹچ۔ لیکن یہ ہے کہ نیاز میں کہتی ہوں، پھر یہی کہوں گی کہ نیاز اور پاک ہستیوں کے لیے جو آپ اہتمام کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خود برکت بھی دیتا ہے، اس میں ذائقہ بھی دیتا ہے، اس میں شفا بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے جب رکھنے کے لیے رکھا نا گوشت، تو اس میں ہم نے یہ سبز مرچیں تھوڑی سی، تھوڑا سا لہسن، تھوڑا سا پیاز، اور یہ جو مسالہ جات تھے باقی یہ ہم نے اس میں ڈال کے، تو ہمارا بہت اچھا گوشت تھا، بہت جلدی سے گل گیا، ہم مشکل نہیں ہوئی اس کے لیے اور نہ کوئی ٹینشن ہوئی، تو آرام سے گل گیا، اور بہت جو ہے نا وہ مزے کا اس کا تھا، ٹیسٹ بھی بہت مزے کا تھا۔ اور آج جو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی نا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کو اللہ نے بانٹنے والوں میں رکھا ہے۔ اگر اللہ آپ کے ہاتھ سے کچھ آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو دلا رہا ہے نا، مولا کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کی ضروریات آپ سے منسلک ہونا، آپ پر اللہ کا ایک خاص احسان ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو دلا رہا ہے، اللہ تو رازق ہے، اس نے تو دینا ہی دینا ہے سب کو، وہ خود بھی دے سکتا ہے، وہ کسی طریقے بھی وہ آپ کی جگہ کسی اور کو بھی دلا سکتا ہے کسی اور کے ہاتھوں سے، لیکن اس نے آپ کو چن لیا، تو یہ اللہ کا آپ پر خاص فضل اور خاص احسان ہے۔ اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بانٹنے والوں میں رکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ پھر واقعہ ایسا ہے کچھ کہ ایک آدمی ہوتا تھا، اور وہ بھٹے بیچا کرتا تھا نا، بھٹے جو ہوتے ہیں، چھلی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بیچا کرتا تھا۔
تو یہ جی ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں ذرا یہ بھی چیک کر لوں کہ باکسز جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہیں کہ نہیں، کیونکہ نیاز پیک کرنے کے لیے ہمیں باکسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ گاجریں بڑے اچھے سے کٹ کر بالکل فریش آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، پھر جب وہ جو بیچنے والا تھا نا بھٹا، تو اس کے پاس ایک بچہ آتا روز اور کہتا کہ مجھے ایک بھٹا دے دو، تو وہ اس کو ایک بھٹا اس میں سے دے دیا کرتا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک بہت زبردست سی مہنگی سی گاڑی آئی اور اس گاڑی سے ایک شخص اترا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی 20 بھٹے دے دو نا۔ اس نے اس کو دے دیے۔ اب اس شخص کا یہ معمول بن گیا کہ وہ روز آتا اور اس بھٹے والے سے 20 بھٹے روز لے لیا کرتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسی کے لیے تیار کر رہا تھا بھٹے، تو وہ جو بچہ تھا نا وہ اس کے قریب آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایک بھٹا دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت مصروف ہوں، ابھی تم جاؤ۔ تو وہ بچہ چلا گیا، کچھ دن وہ بچہ نہیں آیا۔ تو اس شخص نے نوٹس کیا کہ وہ بچہ جو بھٹا لینے آتا تھا وہ بھی نہیں آیا، لیکن وہ جو گاڑی والا آتا تھا اور 20 بھٹے روز لے کر جاتا تھا وہ بھی نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اس بات پر۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ بچہ جو ہے وہ دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک بھٹا دے دو، کیونکہ اب تو اس کا کام ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ گاڑی والا بھی روز نہیں آتا تھا، روز 20 بھٹے تو کوئی ایک بندہ نہیں لیتا نا، لیکن اس نے اس بچے کو بھٹا دے دیا۔ اب جس دن اس نے اس کو بھٹا دیا، اسی دن سے وہ گاڑی دوبارہ آنا شروع ہو گئی اور آ کر اسی طرح اس سے بھٹے لے جاتی۔ اس نے اس کے مالک سے پوچھا، گاڑی کے مالک سے، کہ پہلے تم آتے تھے، پھر تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے یہاں سے پیٹرول ڈلوایا کرتا تھا، تو اس لیے میری راہ گزر یہ تھی، میں یہیں سے روز آیا جایا کرتا تھا۔ لیکن کچھ ٹائم پہلے ایسے ہوا کہ میری گاڑی میں کچرا آ گیا اور وہ اس وجہ سے تھا کہ جو پیٹرول تھا وہ ناقص تھا، تو میں نے پھر پیٹرول پمپ چینج کیا، تو وہ دوسرے راستے میں پڑتا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اب اس نے کہا کہ ہاں، دوبارہ آنا اس نے شروع کر دیا ہے کہ یہ جو پیٹرول پمپ تھا اس کے مالک نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ آپ دوبارہ آنا شروع کر دیں، ہم خیال رکھیں گے اور آپ کو ناقص پیٹرول جو ہے وہ نہیں ہوگا، ہم نے چیک اینڈ بیلنس کر لیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد سے وہ شخص جو گاڑی والا تھا وہ روز آتا اور روز میرے سے بھٹے لے کر جاتا، 20 بھٹے روزانہ۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں گھر آیا، میں لیٹا بستر پر، تو میں نے سوچا اور میں نے غور کیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ جب وہ بچے کو میں بھٹا دیتا تھا، ایک بھٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے رزق کثیر عطا کرنا شروع کر دیا۔ اور جب میں نے اس بچے کا رزق روک دیا، مطلب اس نے جو مجھ سے مانگا بھٹا تو میں نے نہیں دیا، تو وہ جو میرے پاس رزق آ رہا تھا وہ رک گیا۔ اس لیے آپ اس بات پر اطمینان رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اگر آپ کو کسی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے تو اس کا رزق پہلے آپ کے پاس بھیجا ہے، بلکہ اس سے ڈبل بھیج دیا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم بظاہر اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ پروردگار عالم ہمارے اس فعل سے ہماری کتنی مدد کر رہا ہے، ہمارے روزی رزق میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ضرور کوشش کیا کریں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور غریبوں کا حصہ یا مستحق لوگوں کا حصہ ضرور رکھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کابلی پلاؤ بھی ساتھ بن کے تیار ہو گیا ہے، اور اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوئی تو بتائیے گا، میں ضرور آپ کو بتا دوں گی، شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ اور بہت مزے کا زبردست قسم کا بنا تھا یہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بانٹنے سے، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں نا، کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت پڑے یا اس میں کثرت آ جائے، تو آپ وہ چیز بانٹنا شروع کر دیں۔ جب آپ بانٹیں گے تو وہ چیز آپ کی اس چیز میں برکت بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ وہ آپ کو بہت عطا فرمائے گا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بانٹنے والوں میں شمار کرے اور ہمارے ہاتھ دینے والوں میں ہوں، لینے والوں میں نہ ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم کرے۔ مجھے یقین ہے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور جب پسند آئے تو پلیز کنجوسی نہ کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، کومنٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔